یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 385. صلوات اللهم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. میں نے گئی کل آپ کو گٹ پاٹ کی بابت میں ذکر کیا. گٹ پاٹ کے ساتھ ہم سکریت کھاتے ہیں. سکریت کے ذکر کے بعد میں آج گنانوں کا وشے لوں گا. آج میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ناندی اور دوسری چیزوں کا ذکر کروں، لیکن الواز املانی نے جو حضرت امام کے فرمان گنان کے لیے پڑھے تو میں نے سوچا کہ آج میں گنان کا وشے لوں کہ ہمارے گنان کیا چیز ہیں. اے جی نورا ستگور بولیا وینتی سانبھڑو گت جماعت جی دسوند جو اپنا گرمکھ تو اتر سو پہلے پار جی ساچی سکریت لئینے چال جو نہیں تو پڑ 1684 ماہیں. سکریت لئینے چال جو، سکریت لئینے کھاجو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. لیکن گرپیر صدردین نے اپنے ایک گنان میں ایسا کہا ہے کہ جس وقت اجا بکرا پڑا رہا ویرا بھائی میرے سوامی راجے کو یوں گمیا، تو اس کے بعد سمبولیکلی یعنی ایسا نشان کے طور پہ پیر نے فرمایا کہ کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن اس کی تم سکریت بناؤ. بابت یہ تھی کہ یہ ست پنتھ مذہب ہمارا جو 1400 برس کا نہیں، جب سے دنیا بنی ہمارا مذہب تب سے چلا آتا ہے. جدے جدے وقت میں ہمارے مذہب کا الگ الگ نام رہا. اسماعیلی نام ہمارا شاہ اسماعیل کے بعد ہوا. اس کے پہلے اسماعیلی مذہب تو تھا، لیکن ہم لوگ مولائی طریقے یاد کیے جاتے تھے، اور مولا علی کے زمانے کے اندر ہم لوگوں کو شیعان علی کہتے تھے. اس طرح مذہب کا نام الگ رہا، مذہب وہی رہا. گرپیر صدردین کے زمانے تلک چاند رات کی رات کو 12 بجے آدھی رات کو جماعت اکٹھی ہوتی تھی جس میں چھوٹے بچے نہیں آتے تھے، اور جماعت عبادت کرتی تھی. بیت الخیال کا بول نہیں تھا، لیکن پرشا کا جاپ کرتے تھے، آدھی رات کی مجلس بناتے تھے. اس مجلس کے اندر ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا اور بکرے کی سکریت یا جرا جماعت کو دیا جاتا تھا. بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکاتے تھے اور جماعت کو اس کا جڑا دیتے تھے. جماعت وہ جڑا کھاتی تھی، پھر وہ بکرے کی ہڈیاں اکٹھی کر کے جماعت کے اندر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے جماعت کھڑے ہوتی تھی اور دعا مانگتی تھی. وہ بکرا جیتا ہو جاتا تھا. کیسی ایک کوئی الف لیلا کی سٹوری ہوئے ایسا لگتا نا، کوئی ایک جادو کی سٹوری ہوئے ایسا لگتا ہے.
مذہب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسے بناؤ بنتے رہے ہیں کہ وہ بناؤ سب کی سمجھ میں نہیں آتے۔ کسی آدمی کو ایک چیز بڑی عجائب لگتی ہے مگر دوسرے کے لیے وہ عجائبی بھری نہیں۔ تھوڑے مہینے پہلے انگلینڈ کی جو کوئین ہے ایلزابتھ، اس کا بڑا باپا گزر گیا جس کو ڈیوک آف ونزر کہتے ہیں۔ یہ ڈیوک آف ونزر جارج ففتھ کا پرنس آف ویلز تھا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد یہ راجہ بننے والا تھا، اور 1936 میں جب یہ ڈیوک آف ویلز راجہ بنا تو اس وقت اس کا نام ایڈورڈ ایٹھ پڑا۔ جنوری 1936 میں باپ کے مرنے کے بعد یہ راج گادی پہ بیٹھا۔ جب اس شادی کا موقع آیا تو ایک ڈیورسی وومن مسز سیمپسن کے ساتھ اس نے شادی کی ٹھانی۔ پارلیمنٹ نے وعدہ کیا، بڑی چرچا ہوئی کہ راجہ تو راج فیملی میں ہی شادی کرے، اور یہ امریکن ڈیورسی وومن بالکل کامنر ہے، یہ نہیں بن سکتا۔ پرائم منسٹر بالڈوین تھا، ایروین بالڈوین نے اس بات کو اتنا اٹھایا کہ راجہ نے یہ کہا، اچھا میں راج چھوڑتا ہوں مگر اپنی پریمکا نہیں چھوڑتا۔ برٹش کا اس زمانے کے اندر راج آخری دنیا میں بڑے میں بڑا راج تھا۔ آج برٹش 3rd گریڈ پاور ہو گیا مگر 1936 میں 1st گریڈ پاور تھا۔ برٹش کا راج اتنی ستا، اتنی نامنا، اتنی جاہو جلالی، اتنی دولت، سب کچھ چھوڑ دی۔ جونے پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ راجاؤں نے کسی ایک عورت کی خاطر راج چھوڑ دیا، مگر یہ تو نظروں کے سامنے بنی ہوئی بات ہے۔ برٹش کا تخت، راج، تاج سب چھوڑ دیا۔ ابھی یہ 3-4 مہینے 5 مہینے پہلے گزر گیا پیرس کے اندر، اور اس کی باڈی لے کے ادھر آئے، مگر اس نے سب کچھ تیاگ کر دیا۔ ایک ایسا آدمی کہ جس کو پیسے سے پریم ہے، پیسے سے محبت ہے، اس کو کبھی ایسا کہو تو اس کے مغز میں یہ چیز نہیں آتی۔ مگر دنیا میں ایسے بہت سے بناؤ بنتے ہیں کہ جو سب کی سمجھ میں نہیں آتے مگر وہ بنتے ہیں۔ ایسے بائبل میں بہت سے بناؤ ہیں، قرآن کے اندر ہیں، ویدوں کے اندر ہیں، اور اس قسم کی باتیں دنیا میں بنتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کی یہ بات ہے پھر صدر دین کے زمانے میں کہ وہ لوگ اس کی ہڈیوں کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے، جماعت دعا کرتی تھی۔ جماعت میں اتنی طاقت ہے اور تھی بھی، مگر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت نے دعا مانگی اور بکرا جیتا نہ ہوا۔ پھر صدر دن کہتے ہیں، اجا بکرا ویرا بھائی پڑا رہا، میرے سوامی راجے کو یوں گمیا۔ مولا کو ایسا منظور ہوا کہ بکرا جیتا نہیں ہوا کیونکہ جماعت میں بے دلی ہو گئی، بے دلی ہو گئی۔ جماعت بہت روئی۔ پھر نے فرمایا تمہارا ست یعنی تمہاری جو روحانی طاقت ہے اس میں گڑبڑ ہو گئی، آج سے بکرا جیتا نہیں ہوئے گا، اور تم کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن کی سکریت بناؤ۔ کھیر یعنی دودھ، کھانڈ کھانڈ ہے شوگر، گرت گھی کو کہتے ہیں، بھوجن آٹے کو روے کو کہتے ہیں۔ یہ سیرا بن گیا، اور ہم نے جب اس میں امرت ڈالا یعنی نیاز ڈالی تو وہ سکریت بن گیا۔ کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن، یہ 5 چیزیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تم ساچی سکریت لئینے چال جو۔ سنسکرت زبان کے اندر
सुकृत का मतलब हाथ के किए हुए अच्छे काम, नेक अमाल को सुकृत कहते हैं। यानी नेक अमाल करके तुम दुनिया में से निकलोगे और 10 बराबर दोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो 184 के फेरे में पड़ोगे। 184 का फेरा लाजिम नहीं कि हम वापस इंसानी अवतार में से मिट के जानवर बन जाएं, लेकिन हम आदमी के अवतार में ही डिग्रेड हो जावें। ऊंची क्वालिटी के आदमी होते हैं, नीची क्वालिटी के होते हैं, लो ग्रेड के होते हैं। इंसानों के अंदर भी बहुत सी क्वालिटीज हैं। आदमियों के अंदर कुत्ते जैसा स्वभाव वाले लोग हैं, सांप जैसे स्वभाव वाले लोग हैं, बड़द जैसे स्वभाव वाले लोग हैं, वरु जैसे स्वभाव वाले लोग हैं, हंस जैसे स्वभाव वाले लोग हैं, कागड़े जैसे स्वभाव वाले लोग हैं। ऐसे हजारों किस्म के स्वभाव हैं कि जिनके स्वभाव मेजॉरिटी हिसाब से परसेंटेज में कभी गिने तो उसकी ज्यादा परसेंटेज इन जानवरों के स्वभाव से मिलती है। सांप को पालो, दूध पिलाओ, जब वो बड़ा हो जाएगा तो दूध पिलाने वाले को डसता है। ऐसे दुनिया में बहुत से आदमी हैं, उसका भला करो, उसकी नेकी करो, उसकी मदद करो, उसको खिलाते पिलाते रहो, लेकिन वही बदमाश एक दिन सांप की तरह डस लेगा। भले वो आदमी देखने में आदमी है, भले आदमी है, मगर स्वभाव के अंदर जानवर है। पीर के गिनान में से सनद चाहिए, जो मैं कह रहा हूं उसकी सनद चाहिए। आशाजी पेट कारण पाप कमावे, तेनू भट पड़ियो अवतार, जिर भाई भट पड़ियो अवतार जी, ते जीव मन खा जन्म ज होए से, जीव मन खा जन्म ज होए से, पण होए से ढोर प्रमाणे, हरि अनंत अनंत, हरि अनंत जो स्वामी शा, अनंत जो अंत मौला जाने जी। पेट के लिए यानी खुद के लिए स्वार्थव्रती वाला आदमी जो पाप कमाता है अपने स्वार्थ के लिए, यानी उसने सामने एहसान करने वाले, नेकी करने वाले, उस पर दया करने वाले का कोई ख्याल नहीं किया और अपनी स्वार्थव्रती में उसके साथ झगड़ पड़ा, उसकी बुराइयों का, उसकी बदियों का बिल्कुल दिल में से उभार उठ के सामने आ गया कि जीव मानखा जन्म जो होए से, भले शक्ल शबाहत में वो आदमी होएगा मगर जानवर जैसा होएगा, ढोर प्रमाणे। इंसानों के अंदर ऐसी वृत्ति है। मजहब इस चीज को छांटने आया, मजहब स्वभाव को बदलने आया, मजहब इंसान को पॉलिश करने आया। आदमी के अंदर की जहर को निकालने के लिए मजहब तिर्याक है, रसायन की तरह है, और नेक अमाल के ऊपर मजहब ने बहुत जोर दिया है। बहुत बंदगी करे, तस्बीहां निकाले, अगर उसके अमाल अच्छे नहीं, वो आदमी को मुक्ति मिलने वाली नहीं। बहुत से लोग
جو ٹوڑی منڈلیوں میں شامل ہوتے ہیں، کوئی 5 بار سال میں ہے، کوئی بیت الخیال میں ہے، کوئی لائف میں ہے، کوئی قربانی میں ہے، کوئی کسی میں ہے، یہ ٹوڑیاں منڈلیاں صرف پیسے دے کے ہم کو مکتی نہیں دلائیں گی۔ امام کے فرمان موجود ہے، تمہارے نیک اعمال تم کو مکتی دلائیں گے۔ منڈلیوں ٹولیوں سے یہ فائدہ ہے کہ تمہیں بخشش ملے گی، بخشش ملے گی، گناہوں کی معافی کے اندر تمہارے ساتھ ایکسٹرا فیور کی جائے گی۔ لیکن ایک آدمی چور، بدماش، لچا، لفنگا، دوسروں کا مال کھا جاوے، نافرمانی کرے، دستبند نہیں دے، جماعت خانے نہیں آوے، ہر قسم کی بدیاں برائیاں کرے، دعا بھی نہ پڑے، اور وہ کوئی بڑے میں بڑی ٹوڑی منڈلی کا ممبر بن جاوے، تو کیا اس کو مکتی مل جائے گی؟ کیا خدا کو چھیترنا چاہتے ہو؟ کیا خدا کو برائب دینا چاہتے ہو؟ کیا خدا تعالیٰ کے کارخانے کے اندر کرپشن ہے؟ خدا کو ہم ان چیزوں سے چھیتر نہیں سکتے، ہم خدا کو دگا نہیں دے سکتے۔ پیر نے یہ بات بھی کہی، سننا ہے، یہی اننت اکھاڑے میں جو 500 پاٹھ ہے نا، ہمارے مذہب کی ساری چیزیں گرپیر حسن کبیر جی نے بہت اچھے طریقے سے بتائیں۔ آشا جی ست پنتھ سارا چارا رکھی سر کھوٹا اے ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جی۔ مذہب سچا ہے، لیکن جو رکھی سر مومن کھوٹے ہو جائیں گے تو پیر کہتے ہیں جو کھوٹے ہیں کھوٹ انہی کو ہونے والی ہے۔ یہ دھتینگ ہے، یہ کھوٹ ہے کہ ہمارے اعمال آچار وچار بدماش جیسے ہوئے، اور لمبی لمبی تسبیحاں ہاتھ میں ہوئے، بڑے بڑے سجدے کرتے ہوئے، بڑی بڑی وعظیں بھی کرتے ہوئے میری طرح، اور دم ڈوڑ یہ ہوئے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں ان پاٹھوں سے کہ کبھی خدا کو تم چھیترنا چاہتے ہو تو خدا چھیترتا نہیں۔ فمن نقص، اگر تم نے خدا تعالی کے ساتھ دغا کیا، فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، تم نے جو خدا سے چھیتر پنڈی کی تو خدا کہتا ہے تو تم نے اپنے آپ سے چھیتر پنڈی کی، میرا کیا بگاڑ سکو گے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، مگر تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا پرومس کبھی پورا کیا، فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تم کو اس کو بہت بڑا اچھا عظیم بدلہ ملے گا۔ لیکن چھیتر پنڈی کی تو خود اپنے ساتھ کرو گے، میرا کیا بگاڑو گے؟ اللہ کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ، تھی سورج چھپی کر جال، اندھل جنام گمایا، اس سے سورج چھپ کے چلتا ہے، یہ سورج نہیں، امام دنیا کا ظاہری سورج نہیں، حضر امام جو ہے وہ سورج ہے، اس کا نور ایسے آدمی سے الگ ہو کے چلتا ہے، یعنی اس آدمی کے اوپر نور کی درشٹی نہیں ہوتی۔ مطلب اس کا یہ ہے، تھی سورج چھپی کری چالے، اندھلے جنم گمایا، وہ اندھا آدمی ہے، ظاہر کی آنکھیں ہیں، دل کالا ہے، ظاہر میں بندگی کرتا ہے اور پھر گناہ بھی کرتا ہے، دل اس کا کالا ہے، وہ خدا کو چھیترنا چاہتا ہے، تو پھر کہتے ہیں خدا نہیں چھیترتا، چھیترا جایا تھا، اور وہ تم سے چھپ کے چلے گا، اس کا نور تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ اس نور کا مطلب ہے، نور کہاں سے آتا ہے؟ انسان کے انتکرن میں پیدا ہوتا ہے، نور انتر میں آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا مذہب بہت بھار دیتا ہے
اچھے اعمال کے لیے اچھے عمل کرو، اچھا سوبھاؤ رکھو، اچھے کام کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی سے انیائے نہ کرو، کسی کی نندا نہ کرو، کسی کا ویر ورودھ حسد نہ کرو، کسی کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو، خود کھڈے میں گرو گے۔ یہ سب بدیاں برائیاں چھوڑنے کے لیے اسماعیلی مذہب ہے۔ مگر اسماعیلی مذہب کو ہم لوگوں نے دکانداری بنا کے اپنے من میں یہ سمجھتے ہیں، شاہ پیر نے کدھر نہیں کہا کہ ہم پیسہ دے دیں گے، بڑی بڑی مہمانیاں کھٹیں گے، بڑی بڑی منڈلیوں ٹولیوں میں آئیں گے، اس کے بعد جماعت خانے میں دعا مانگی جائے گی، یا مولا مرنے والے کو اصل میں واصل کر، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واصل ہو گیا۔ نہیں دیندارو، عمل اعمال بہت ضروری ہیں۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا، اس طرح دنیا میں چلو کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں، فرشتے جیسے۔ فرشتے ٹھگ بازی کرتے ہیں، فرشتے کسی پہ ظلم کرتے ہیں، فرشتے بن کے چلو ایسا۔ ساچی سکریت لئی نے چال چو، نہیں تو پرسوں لکھ 84 میں فیرے میں پڑ جاؤ گے، بھٹکتے رہو گے۔ اور سکریت کے اندر کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن کی فلسفی جو پیر نے رکھی، کھیر کہتے ہیں دودھ کو، دودھ نرمل ہے، پاک ہے، پوتر ہے، دودھ میں کوئی بھی عیب نہیں۔ اگر دودھ میں چھوٹی سی بھی کوئی خراب چیز پڑ جاوے تو دودھ اس کو سہن نہیں کر سکتا، بگڑ جاتا ہے۔ یعنی مومن چھوٹی سی بدی برائی کو سہن نہیں کر سکتا۔ دودھ کی طرح نرمل پاک رہو، دودھ کی طرح، کھنڈ کی طرح تمہارا سوبھاؤ، تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ کھنڈ سب کو پیاری ہے، اس طرح تم پاپولر بنو، تمہارا سوبھاؤ میٹھا رکھو، میٹھا۔ کبھی کسی نے تمہارے ساتھ برائی بھی کی ہے تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، ایسا سوبھاؤ بناؤ۔ کھنڈ کی طرح سب لوگ تمہیں چاہیں، دودھ کی طرح نرمل بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے شیرین بنو۔ گرت گھی کو کہتے ہیں، گھی کی طرح نرم بنو۔ گھی جدی نہیں ہے، اس کو تھوڑی سی گرمی ملے نا، تھوڑی سی، تو وہ پگھل جاتا ہے۔ گھی کی طرح نرم بنو، جدی نہیں بنو، ہٹھیلے نہیں بنو۔ کتنا بھی سمجھاو واویلا کرو، مانتا ہی نہیں، پتھر کی طرح دل ہو گیا ہے۔ مومن کا دل پتھر جیسا نہیں ہوتا۔ مومن کو نیک بات کہی جائے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اپنی بھول مان لیتا ہے۔ مومن ضدی نہیں ہوتا، نرم ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، اور گرت کی طرح ہوتا ہے کہ گھی جو ہے وہ نرم بھی ہے اور گھی انسان کو طاقت بھی دیتا ہے۔ نرم سوبھاؤ رکھو، حلیمی نرماس ہونی چاہیے۔ جد اور ہٹ ایمان کے ورودھ کی چیز ہے۔ جس مومن میں ہٹ ہے، جس میں ضد ہے، اس کو اچھی بات کہو تو بھی وہ قبول نہیں کرے، وہ مومن نہیں۔ چوتھی چیز، بھوجن آٹا روا۔ بھوجن پوشن دیتا ہے، بھوجن طاقت دیتا ہے، بھوجن جیو بچاتا ہے۔ یعنی مومن بھوجن کی طرح ہے کہ خود جل کے دوسروں کو پوشن دیتا ہے، لائف دیتا ہے۔ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی سیوا کرو۔ تم کو دکھ پڑے بھلے پڑے، مگر دوسروں کا بھلا کرو۔ اور یاد رکھو مومنوں، دوسروں کا بھلا کرنے کے اندر دکھ ہمیشہ پڑتا ہی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے دوسروں کے بھلے کرنے کے لیے۔ یہ ایک اتم چیز ہے، اتم چیز ہے۔ یہ بات بھوجن میں ہے، آٹے میں۔ آٹا جل جاتا ہے، اس کو پہلے پانی میں ڈالتے ہو، پھر آگ پہ پکاتے ہو، پھر اس کو کھاتے ہو، پھر بھی وہ بیچارہ طاقت دیتا ہے،
जीव टका के रखता है। मोमन का हाल ऐसा है। मोमन दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के काम आता है। मोमन की बात और उसके स्वभाव की बात आई। इस्माइल उक्का नाम का बॉम्बे में आदमी अपनी इस्माइलिया काउंसिल का मेंबर था। इस्माइल उक्का का लड़का आज से कुछ वर्ष पहले भारत की इस्माइलिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, यूसुफ अली इस्माइल उक्का। भारत की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, मैं इसके बाप की बात करता हूं, इस्माइल उक्का। 65 बरस की उम्र, अच्छी पैसे वाली और ऊंचे खानदान वाली फैमिली का आदमी, खूबसूरत दुबला शरीर, फ्रेम बगैर की चश्मा पहने, हर वक्त चाइना सिल्क का लंबा डगला पहने, हाथ में एक छतरी, सिर के ऊपर सुनहरी पगड़ी हमारी, ये उसका जाहिरी आकार। कोई भी आदमी उसको देख के खींचा जावे, ऐसा उसका प्रभाव वाला खूबसूरत चेहरा। रिटायर्ड आदमी था, आवक अच्छी थी, बच्चे बड़े हो गए, तो ये जमात की फ्री सेवा करता था। काउंसिल का मेंबर था, तो काउंसिल की तरफ से हर रोज सुबह 10 बजे ये काउंसिल की ऑफिस में, बॉम्बे के खारादर जमात खाने के नीचे काउंसिल ऑफिस, वहां 10 बजे आवे और छोटे मोटे जमात के कौम के कोई झगड़े होवे या काउंसिल में कुछ मैटर आई होवे तो केस की सूरत न बने उसके पहले ये पतावट कर डाले। डॉकयार्ड के अंदर स्टीमर जहां बनते हैं, रिपेयर होते हैं, वहां एक आदमी मैकेनिक काम करता था। यंग आदमी था, 28 बरस का। उसकी औरत के साथ झगड़ा था जमात के अंदर। काउंसिल में ये झगड़ा आया। काउंसिल में जब झगड़ा आया तो काउंसिल ने इस्माइल भाई को कहा कि ये झगड़ा है। अच्छा, क्लर्क को बोला उसको कागज लिखो, परसों सुबह 10 बजे इधर आवे। आया बेचारा, औरत भी आई, ये भी आया। क्लास बैठा था और बाहर वो कामकाज करने वाला ऑर्डरली, वो भी अपना इस्माइली था, वो स्टूल के ऊपर बैठा था। इस्माइल भाई ने आके उसको याली कही, याली मदद का जवाब दिया, बैठा। औरत रोने लगी। औरत ने जब बातें कही तो इस्माइल भाई को लगा कि इस मर्द आदमी का थोड़ा वांक है। एक मावितर तरीके बच्चे को समझाने लगा। पता नहीं वो शराब पी के आया था। इस्माइल भाई की कोई एक बात उसको बिगड़ दिया। उसको खड़ा हुआ, 6 फुट का आदमी, हमारे जॉन की साइज का, अमलदारी जॉन बैठे हैं, ऐसा आदमी। उसने जो उठा के एक थप्पड़ मारा इस्माइल भाई को, चश्मा टूट गया, पगड़ी उधर चली गई, कुर्सी के ऊपर से गिर पड़ा, लुखड़ियां खाली, टेबल उलट गया। बड़ा आदमी, साइज में भी बड़ा, ताकत में भी बड़ा, जवान, ये बूढ़ा। 5 उंगलियां घुस गई, उसको तमर आ गया। उसकी औरत भागी, वो क्लार्क भागा, बाहर का ऑर्डरली भागा, इसको उठा के खड़ा किया, पगड़ी सिर पे रखी, चश्मा तो टूट गया था, इधर हाथ रख के हंस पड़ा। कहता, बेटा तेरे को गुस्सा आ गया, तेरे हाथ को कितनी तकलीफ हुई होगी। उसको गोली मार दी होती वो उसके लिए अच्छा था। हंस पड़ा, कोई गुस्सा नहीं किया। इधर लगा उसको बहुत, इधर हाथ रख के उसको कहता, बेटा तेरे को बहुत बुरा लगा, तेरा हाथ दुखता होगा ना। वो एक छोटे बच्चे की तरह जिसका रमकड़ा टूट जावे और रो पड़ता है, घुटनों के ऊपर बैठ के उसने इस्माइल भाई के पांव में सिर रखा और इस तरह रोने लगा कि जैसे एक दूध पीता बच्चा रोता है। अपना सर कूटे, बापा मुझको मारो, मुझको माफ करो, आप मुझको पीटो, मारो।
یہ اس کو بولے شاباش میرے بچے، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تم میرے بیٹے ہو، کوئی چیز نہیں، تم میرے بیٹے ہو، روے۔ اس نے پکڑ کے اس کو گلے سے لگایا، آنکھ بند کر کے روتا جاوے کھڑا رہا۔ اسماعیل بھائی نے پھر اس کو کہا دیکھ یہ تیری عورت ہے، اس کا دھیان رکھ، آپ جو حکم کرو گے مجھے قبول ہے۔ اس کا آکھا جیون بدل گیا، وہ مکینک کا آکھا جیون بدل گیا۔ دیکھا یہ سوبھاؤ، یہ سوبھاؤ ہمارا ہے۔ کبھی ہم کو کسی نے چھوٹی سی گالی دی ہوگی نا، بڑی نہیں، 1 اونس 1.5 اونس جتنی، کلو 2 کلو جتنی نہیں، تو ہم اس کی 7 پیڑیوں تلک بھولتے نہیں، دل میں گانٹھ بنا کے رکھتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم سے نہیں ہوگا تو 10 برس کے بعد بھی اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ یہ بدلہ لینا سرف کی عادت ہے۔ کسی آدمی کی بدی برائی کو دل میں باندھ کے رکھنا اور ٹائم آوے اور بدلہ لینا 2 جانور کی یہ نیچر ہے، ایک اونٹ کی نیچر ہے، دوسرا سانپ کی نیچر ہے۔ مومن کا سوبھاؤ ایسا، اسماعیل بھائی جیسا، بھلے ایک تھپڑ کھایا مگر اس کا سارا فیملی جیون بدلا دیا۔ یہ مومن کا سوبھاؤ ہے۔ پھر پیر کہتے ہیں اس میں تم امرت ڈالو، ایسا سوبھاؤ بناؤ کہ تم دودھ جیسے نرمل بنو، شکر جیسے میٹھے بنو، گھی جیسے نرم بنو، بھوجن جیسے پوشن دینے والے، دوسرے کی سیوا کرنے والے بنو۔ یہ بننے کے بعد تم اپنے میں امرت ڈالو، نیاز ڈالو کہ امرت پاک ہے، وہ کوئی اپوتر چیز نہیں کرتا، ڈھونڈی اور گندی بات نہیں کرتا، ڈھونڈی اور گندی بات پہ عمل نہیں کرتا۔ اس کی سنگت، سوسائٹی، اس کے آچار، اس کے وچار، اس کا لینا دینا، اس کا باہر اندر پاک ہوتا ہے، پاک۔ حاضر امام کے بچے، مولانا حاضر امام کے روحانی بچے ناپاک بچے ہوئے، حاضر امام کے راجا کے بچے بھکاری ہوئے، نیک آدمی کے بچے بدماش ہوئے، روحانی باپ کے بچے شیطان ہوئے؟ نہیں، اسماعیلی مذہب قبول نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے مذہب کو جانا ہی نہیں۔ رکھی سر مہاورت تمہیں آدھریو، تمہیں کہہ نہ جانیو ست پنتھ نو بھیدر ہو مومن بھائی۔ تم نے مذہب کا بھید جانا ہی نہیں۔ جماعت خانے آتے ہو جانے حاضر امام کے اوپر اپکار کرتے ہوئے، ایسا ہم آتے ہیں۔ کبھی کوئی دھرم کا کام کرتے ہیں تو مکھی کامڑیا یا کاؤنسل یا کوئی وڈیلوں کے اوپر یا مذہب کے اوپر ہم اپکار کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ مذہب کا بھید تو ہم نے جانا ہی نہیں۔ ہمارا مذہب تو فرشتوں کا مذہب ہے، ہمارا مذہب نبیوں کا مذہب ہے، پیروں پیغمبروں اور رشی منیوں کا مذہب ہے۔ اس مذہب کے اندر رہ کے کیوں ہم کو سکھ نہ ملے، کیوں ہم کو وہ روحانی پراپتی نہ ملے جو ہونی چاہیے؟ کارن کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں، ہمارے مینرز اچھے نہیں، ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں، ہمارے آچار وچار کے ساتھ ہماری کوئی بات اچھی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایک عورت بہت اچھی ڈش بناوے، 3-4 گھنٹے بیچاری نے محنت کی، سامان منگایا، بہت اچھی ڈش بن گئی، اور پھر ایک مٹھی دھوڑ اٹھا کے اس میں پھینک دو، یہ کھانا کوئی کھائے گا؟ ہمارا حال ایسا ہے۔ ہم بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، بہت محنت ہوتی ہے،
پھر ایک مٹھی دھوڑ اس میں ڈال دیتے ہیں. پھر جب بھی کوئی کھاتا نہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے اتنی محنت سے کھانا پکایا کیوں کوئی کھاتا نہیں؟ ارے بھی کیا کھائے گا؟ تم نے اس میں مٹھی دھوڑ ڈال کے اس کو برباد کر دیا. 1 سیکنڈ لگتا ہے 3-4 کلاک کی محنت کو برباد کرنے میں. ایسا ہی ہماری بہت سی نیکیاں ہیں. ہم تسبیحاں کھینچتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, دسون دیتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پھر بھی ہماری نیکیاں پھلتی نہیں کیونکہ دھوڑ مٹی ڈال دی اس کے اندر. ایک مٹھی دھوڑ ڈال کے ہماری نیکیاں سب بدیاں بن جاتی ہیں. 18 لاکھ برس کی عبادت بندگی عزازیل نے 18 لاکھ برس, لگ بھگ 2 ملین برس تلک اس نے عبادت کی. ایک نافرمانی کی ساری عبادت رد ہو گئی. پھر وہ خدا کو کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 2 ملین برس بندگی کی کیونکہ ایک تو نے نافرمانی کی, مٹھی دھوڑ ڈال دی. ہمارے بہت سے لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ ہم دھرم بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال اچھے نہیں, ہمارے اعمال اچھے نہیں. ایک آدمی نے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں مہمانی رکھی. 7-8 بچے تھے, بہت محنت کرتا تھا. مولا کے پاس رو پڑا, کہنے لگا خداوند میں بہت محنت کرتا ہوں, صبح 6-7 بجے جاتا ہوں کام پہ, 10 بجے تک رہتا ہوں, لیکن روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں. یعنی مجھ کو پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو اچھی طرح پیٹ بھر کے کھلانا نصیب نہیں ہوتا. جماعت کھانے جاتے ہو؟ ہاں خداوند جاتا ہوں. دسون دیتے ہو؟ ہاں خداوند جیسا بنتا ہے دیتا ہوں. ماں باپ اس کی طرف دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ماں باپ نے دیکھا. ماں باپ فرمایا تم نے ماں باپ کو دکھ دیا ہے, تیرے مات پتا کو تو نے دکھ دیا ہے. کہتے خداوند باپ تو چھوٹی عمر میں گزر گیا لیکن ماں کے ساتھ میرا نہیں بنا. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس کا انجام ہے. تم نے ماں کو دکھ دیا, یہ اس کا انجام ہے. جاؤ ماں کے پاس معافی مانگو. کہتے خداوند ماں مر چکی ہے. تو سب فرمایا قیامت تک انتظار کرو, یعنی تیری حالت میں یہ چیز نہیں ہے تو باقی تو پھر دمب ہے, فریب ہے, دگا فریب ہے. انگلش میں بولتے ہیں ہپوکریٹ. ہپوکریٹ کہتے ہیں منافق کو, ظاہر میں اور باطن میں جدا. ہمارا مذہب اس سے ورودھ ہے. اعمال نیک کرو, یہ ساچی سکریت ہے. یہ جو ہم نیاز پیتے ہیں, نور پیتے ہیں, ہم نے پیالی اٹھائی, مولا کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی, حقیقتی سمجھ کی دعا مانگی, دوسروں کی بھلائی کا بھی نیت تھی. اس کے بعد پھر ہم نیاز پی کے کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں. ہم نے نور پیا ہے, بعد میں ہم نے سکریت کھائی. یہ سکریت ہم کو یادی دلاتی ہے. اس میں کھیر ہے, دودھ, اور جو سکریت بناوے اس میں دودھ 1 پیالی جتنا ضرور ڈالو. جس سکریت میں سیرے میں تم نے دودھ نہیں ڈالا تو پھر صدر دین کے فرمان کی نافرمانی کی ہے. دودھ سکریت میں ضرور ڈالو, بھلے 1 کپ ڈالو باقی کا پانی ہوئے, مگر دودھ ہونا چاہیے. سکریت کھاتے وقت یہ ہم کو کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ یہ سکریت کا مطلب یہ ہے کہ میں دودھ جیسا نرمل بنوں, کھنڈ جیسا میٹھے سوبھاؤ کا بنوں, روڈ غصے والا, کرودھی حسد والا نہیں, میٹھے سوبھاؤ والا, گھی کی طرح نرم دل والا, اور بھوجن کی طرح میں دوسروں کی سیوا کرنے والا سیوک بنوں, اور امرت جیسا پاک پوتر بنوں. تب ہم سکریت کھاتے ہیں. ہم کو معلوم کیا یہ سکریت کیا ہے؟ 2 ہاتھ میں لو, ہے زندہ کر کے سکریت لو,
تھوڑا سا لو مگر کھا جاؤ، سکریت کی کبھی بھی ادبی نہیں کرنا، نہیں تو بڑا نقصان ہوئے گا۔ ہماری یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم بے درکاری سے کرتے ہیں، ہم کو ہمارے لائف میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے گھر میں نڑتی ہیں۔ گئی کال کے پرسوں باہر میں سب کے لاسٹ نکلا، مکھی کمریا بیٹھے تھے تو 2 کے 3 جھورے وہاں پڑے تھے، کوئی چھوڑ گئے لوگ ہمارے۔ کیا 2-3 آدمی بھول گئے؟ جھورا بھولا جاوے؟ نوٹ بھولتے ہو کبھی؟ کوئی 1 ظاہر کی نوٹ بھول گیا کوئی ایسا؟ جھورا بھولتے ہو، نوٹ تو نہیں بھولتے، جان بوجھ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان آدمیوں کو مار پڑتی ہے، دھرم کی بے ادبیوں سے مار پڑتی ہے۔ اسی وقت مولا نے ایسا کوئی ادھر جن نہیں رکھا ہوا کہ دھرم کی بے ادبی کرو گے تو اسی وقت تماچا مار دے گا، نہیں۔ خدا کے تماچے بہت طریقے سے پڑتے ہیں، بہت طریقے سے۔ کسی کو بزنس میں تماچا پڑتا ہے، کسی کو ہیلتھ میں تماچا پڑتا ہے، کسی کو اس کی آبرو میں تماچا پڑ جاتا ہے، کسی کو گھر کے سکھ میں تماچا پڑ جاتا ہے۔ خدا کے تماچے بے حساب ہیں، خدا کی پاور بہت بڑی ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں ہیں، وہ ہزاروں طریقوں سے مار مارتا ہے، ہم کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ ساری ماریں ہماری کوئی نہ کوئی اس قسم کی بھولیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جب تم مر جاؤ گے، تمہاری کوئی دستوند کی، دعا کی، ایسی کوئی دھارمک بھول چک ہوگی تو تم معافی مانگو گے یا تمہارے بال بچے معافی مانگیں گے، جماعت تمہارے لیے دعا کرے گی، میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ لیکن کسی کا مال کھایا اور تم مر گئے تو جماعت تو معاف نہیں کر سکتی کسی کا مال کھایا، کسی کی بدی برائی کی ہے، کسی کی نندا کی ہے، کسی کے ہم نے پاؤں کٹوا ڈالے ہیں، کسی کی چاڑی کھا کے کسی کو جیل میں بھجوا دیا ہے، بھلے 20 برس ہو گئے، خدا کے چوپڑے کے اندر کوئی چیز رد نہیں ہوتی، موت کے وقت وہ چیز نڑے گی۔ دھارمک گناہ ہمارے مولا ہماری دعا بندگی کے کارن سے یا جماعت کی دعا بندگی کے کارن سے ہم کو بخش دے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کی ہم کو سزا اور پنشمنٹ ملے گی۔ اس کے لیے ہمارا دھرم بہت زور دیتا ہے کہ تم اپنے اعمال اچھے کرو، نیک اعمال کرو، سوبھاؤ بدلو، کیریکٹر بدلاؤ، آچار وچار بدلو اور فرشتے کی طرح اچھے انسان بن جاؤ۔ اجانی بھول چک انسان سے ہوتی ہے، خدا اس کو جانتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کی ہوئی بھول مار دیتی ہے۔ یہ سکریت ہے جو ہم ہر روز کھاتے ہیں، اور سکریت کا بہت ادب کرو، کیونکہ یہ سمبولک نشانی ہے اس بات کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ سچی سکریت لینے چال جو، نہیں تو پڑھ تو 184 مائیں۔ ہمارے گنانوں میں بہت سی اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سکریت کر جو ویرا آ جگے، اس جگ کے اندر تم سکریت کرنا۔ سکریت کرنا یہ نہیں ہے کہ مکھی صاحب کو بولے یہ مکھی صاحب 10 ظاہر لے لو، کل میری طرف سے سکریت کرنا اور ایسا سمجھو کہ ہم کو مفتی مل گئی۔ سکریت کرنے کا مطلب نیک اعمال کرنا۔ اس یگ کے اندر اچھے اعمال کرو، بھلے بندگی تھوڑی ہوتی ہوئے، بندگی ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ فرض پورا کرو۔ ایکسٹرا چیز کچھ بھی کرنی ہے مگر نیک اعمال اس سے بھی زیادہ ہیں۔ عمل اعمال بہت اتم چیز ہے۔ ہمارے گنان، میں ابھی گنانوں کے اوپر آتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ پرانی جھونی عجائبی بھری پرنالی کا ونڈرفل ٹریڈیشن سینکڑوں برسوں سے تمہارے باپ داداؤں کے سے چلی آئی، اس کو بہت سنبھال کے چلو۔ بہت گنان سنسکرت بھاشا میں عقل کو کہتے ہیں، علم کو بھی گنان کہتے ہیں۔ انتکرن کی جو جوت ہوتی ہے اس کو بھی گنان کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے گنان کا نور
کہ جس میں علم ہے، عقل ہے اور روشنی ہے۔ اسی لیے پیر نے فرمایا کہ گنان ہے وہ نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے جی گنان بولو رے نتا نور بھریا، اے وہ ہے تمار ہر کنا مائے جی۔ گنان بولو نت نور بھریا، گنان نت نور سے بھرے ہوئے ہیں، یہ گنان بولو، اس طرح بولو اے وہ جیسے تمہارے دل میں خوشی کی سماوٹ نہ ہوئے، یعنی تم اتنے خوش ہو، کبھی یہ نور سے بھرے ہوئے گنان پیار محبت سے بولو تو تمہارا دل خوشی سے بھر جائے، اتنی خوشی ہوئے کہ تمہارا دل چھوٹا ہوئے، خوشی اس سے زیادہ ہوئے، سمائی نہ جائے۔ اس طرح سے گنان انسان کو علم اور عقل دیتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے جو کمال کیا ہے گنانوں کے اندر، ساری سرشٹی کے اندر، یعنی خاص طور پہ یہ دنیا کی سرشٹی کی میں بات کرتا ہوں، اور وہ سرشٹی جو اوپر ہے اس کا علم بھی گنانوں کے اندر ہے۔ اس پر سے میں نے کہا کہ ساری سرشٹی کے اندر گنانوں جیسی اتم چیز کوئی نہیں۔ میں قرآن پاک کو بھی اس کے ساتھ لیتا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنان قرآن شریف کی تفسیر ہے، یعنی قرآن پاک کی سمجھوتی گنانوں کے اندر ہے۔ قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے، مگر قرآن کا یہ مطلب بھی ہے حاضر امام، وہ بھی قرآن ہے، یعنی حاضر امام کی شناخت گنانوں میں ہے۔ اور امام کو جاننے کے لیے ہمیں گنان پڑھنے چاہیے۔ گنان پڑھو، گنان سمجھو۔ 100 برس پہلے کی ایک میں آپ کو بات بتاؤں، گنان کیا چیز ہے؟ گنان کا اگر سمجھ آ جاوے تو کلیجے میں تیر لگ جاتا ہے، انسان کا جیون بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، جس طرح میں نے ایک اسماعیل اکا کی بات کی، یہ دوسرے آدمی کا نام بھی اسماعیل تھا۔ جوان بچہ تھا، باپ مر چکا تھا چھوٹی عمر میں، بہت اچھے کٹمب کا نبیرہ تھا، لیکن سنگت میں بگڑ گیا۔ بہت سے لوگ سنگت میں مار کھا جاتے ہیں۔ بد سنگت انسان کو بد بنا دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ دوستی ہمیشہ اچھے آدمی کی کرو، اچھے آدمی کی۔ پری تڑی ایسے آدمی کی کرو، پھر صدر دن کہتے ہیں پری تڑی پورش اتم نہیں کیجئے۔ اتم آدمی ہوئے، دھرمک ہوئے، نیک ہوئے، اچھا آدمی ہوئے، اس کی سنگت اور دوستی کرو۔ چوروں کی سنگت میں چور ہی بننا ہے؟ کبھی چوری نہیں کریں گے تو چور کی سنگت کے اندر تھوڑا بہت رنگ تو لگے گا۔ یہ بھائی صاحب اسماعیل بھائی باپ سر پہ تھا نہیں، جب ہی جوانی اٹھی تو چوروں بدماشوں کی سنگت کے اندر یہ بھی ایسا ہوا، خود چوری کرتا نہیں تھا لیکن چوروں کا مال لیتا تھا، اور ان کے لیے یہ ایک آسرا بنا ہوا تھا، کبھی کبھی چوری کرواتا بھی تھا۔ ابھی چوروں کا مال لے لے تو اس نے جو مال لینے کا ماپ تول رکھا تھا وہ بھی چوروں جیسا ہی رکھا تھا۔ جو اسکیل تھی، ترازو، اس کے ایک پلڑے میں ایک سائیڈ میں تھوڑی سی مین لگا کے نیچے تھوڑا سا لوکھنڈ لگایا ہوا تھا آدھے رتل کا۔
शेर का हिसाब चलता था, पाव शेर इसने यूं ही लगाया हुआ था। शेर लगभग उधर हिंदुस्तान में पक्का शेर 1 किलो के बराबर होता है। तो जब भी वो माल लेवे तो इस तरह से उसको फिरावे कि तराजू इस तरफ आ जावे, इधर वजन रखे, वजन दिखे 1 शेर का, मगर उसके नीचे 5 शेर यानी आधा रत्तल तो लगा हुआ है, तो इसको माल 1.25 शेर मिले। और जब इसको देना होवे तो तराजू को ऐसा फिरा देवे और इधर रखे 1 शेर, तो पारत्तल तो नीचे पहले से लगा है, तो 1.25 शेर देवे उसको। लेते वक्त 1.25 शेर लेवे, देते वक्त 1.25 शेर देवे। हमारे आजकल के बहुत से व्यापारी ऐसे हैं। ये 420 का धंधा चलता रहा। अभी जिसकी कमानी ऐसी होवे, इस कमानी में से वो खाना खावे, वो खाना पेट में हजम होके लोही बने, वो लोही फिर जब मगज में जावे, तो जहां मगज के अंदर, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने ये दगा करके पैसा जमा किया, उसका मगज तो जानता है, मन के अंदर ये बात है, तो फिर उसके लहू में असर कैसा होवे? ऐसा ही बदमाश की कमानी बदख्याली पैदा करती है, नेक मोमन की कमानी में नेकियां सूझती हैं। अभी इस किस्म का 420 करके कभी वो दसवंत भी देवे तो भी वो चीज पाक नहीं होती। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि कोई वादा नहीं, जुगाड़ खेलो, दसवंत दे दो, ठीक हो गया। मेरे गांव अमृतसर का एक आदमी, मैं अमृतसर का हूं, हमारी उस वक्त 150 जीव की बस्ती थी, छोटी जमात थी। मौला आए बॉम्बे में, और हम पंजाब के लोग जब 10 बरस मौला विलायत से आवे तो 2 महीने 3 महीने साहब बॉम्बे ठहरे, तो बहुत से पंजाब के लोग उधर मौला का दीदार करने के लिए जावे। एक आदमी था इमाम अली नाम का, पक्का जुगारी। अक्टूबर महीने के अंदर दिवाली आई तो ये एक रात में 500 रुपए जीता। मैं बात करता हूं कुछ 40-45 बरस की। 500 रुपए, बहुत खुश हुआ। मगर इसने अच्छा काम ये किया, अच्छा तो नहीं किया मगर अच्छा ये हुआ कि 500 रुपए जैसे ही जीता तो बैठा नहीं, कभी बैठता तो 500 से चले जाते, ये उठ के भाग के घर चला आया। 500 रुपए बच गए। इसका एक लड़का घर आके औरत के हाथ में 500 रुपए रखे, कहता है चलो तैयारी करो, परसों हम बंबई जाएंगे। औरत बेचारी हमेशा टूटती रहती थी, लेकिन बंबई मौला का दीदार करने जाएंगे इसलिए कुछ बोली नहीं, चुप रही। बंबई आए, बंबई आए, इसने 500 रुपए में से दसवंत जरूर निकाली। बंबई आके मेहमानी रखी, मेहमानी के पैसे तो मुखी कामड़िया ले लेवे, चिट्ठी देवे, मगर इसने उस मेहमानी के उपरांत 100 रुपए की एक और नोट रखी थी और मेहमानी के पैसे वहां पड़े थे। उधर का सिस्टम यह है कि हर आदमी की मेहमानी में वो पैसे पड़े रहते थे। मौला हाथ लगाते थे, फिर मुखी कामड़िया उठाते थे। पैसे दे देवे जमात में, मगर जमात की तरफ से पैसे पड़े रहे, फिर मुखी कामड़िया हाथ लगाने के बाद उठा लेवे। इसने और भी 100 रुपए ऊपर रखे, यानी बड़ी बड़ाई बताई। 500 रुपए मिले थे ना, 50-60 रुपए महीना कमाता था। मौला जब इसकी मेहमानी में आए, साहब ने देख के पैसे उठाए, थोड़े हाथ में आए, बाकी के नीचे पड़े रहे। साहब उसको कहते हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए। साहब उठ के चले गए, उसकी मेहमानी नहीं ली। हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए। काटो तो लोही ना निकले। कभी कभी इमाम ऐसी बातें कर देते हैं जाहिर में, कभी चुप रहता है, उसका भी कोई कारण होता है। भले बद रास्ते से आए हुए पैसे में से कई लोग ऐसा समझते हैं
کہ ہم 10 دے دیں گے تو باقی کا ٹھیک ہو جائے گا، یعنی مولا کو ہم نے تھوڑا کھلا دیا، مولا کے منہ میں سپاری رکھ دی تو وہ بولے گا نہیں، کام اپنے کرتے رہو۔ نہیں دیندارو، نہیں، اس پیسے سے اولاد کو پڑھاؤ گے، وہ اولاد بے ایمان بنے گی۔ اس پیسے سے کھانا کھاؤ گے، بے ایمانی کے وچار آئیں گے۔ حق حلال کی کمانی کرو، آدھی روٹی کھاؤ، آدھی روٹی۔ کانگو کے اندر سب فرمان کر چکا ہے کہ ادھر ادھر کے دھندے بند کرو، چھوڑ دو۔ ہماری کمانی کا اثر پڑتا ہے ہمارے جیب کے اوپر۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو انسان کبھی اپنے دل میں رکھے تو مومن کا دل اس سے ہٹ جاتا ہے۔ آدھی روٹی کھاؤ، پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، چھوٹے سے جھونپڑے میں رہو، موٹر کی جگہ سائیکل چلاؤ، نہیں تو پاؤں سے چلو، مگر نیک کمانی کھاؤ گے، دل کے اندر راج کرو گے، سکھی رہو گے۔ بدیوں برائیوں کا پیسہ اکٹھا ہو کے مرسیڈیز گاڑی میں گھومو گے، بڑے بنگلوں میں رہو گے، مگر اس کا انجام کھوٹا آئے گا۔ تم کو بھی اس کا انجام اٹھانا پڑے گا، تمہاری اولاد کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ 420 کے دھندے نہیں چلتے، خدا کے دربار میں نہیں چلتے۔ اسماعیل بھائی کا یہ حساب تھا۔ ایک دفعہ جمعرات کو جماعت خانے آتا تھا، بس ویک میں ایک دفعہ، کیونکہ یہ چور لوگ شام کو آئے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مارے۔ گھر والی اور ماں بچے روز جماعت خانے آویں، گھر والی بیچاری منتیں مانے، ماں بیچاری ردن کرے، یا مولا میرے بچے کو کیا ہو گیا، یا مولا میرے بچے پہ رحم کر، اس کو سائیاں شناخت دے، یا مولا میرے بچے کو مومن بنا۔ ردن کرتی ہوئے، گھر والی بھی ردن کرتی ہوئے، کیا معلوم کتنے برسوں تک ان کی یہ دعائیں چلیں، کیونکہ بعض گناہ کی قیمت جس طرح دنیا کے اندر چیزوں کی قیمت ہے، اس طرح گناہوں کی بھی قیمت ہے۔ کون سے گناہ کے لیے ہم کتنی تسبیحاں نکالیں، کتنی خیرات کریں، کتنی نیکیاں کریں تو وہ گناہ مٹتا ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں گناہ کہ ایک تسبیح نکالو گے مٹ جائے گا، بعض کے لیے برس 2 برس تسبیحاں نکالنی پڑتی ہیں، بعض کے لیے 10 برس تلک بھی بندگی کرنی پڑتی ہے۔ گھر والی اور ماں کی کوئی دعائیں کسی ایک دن کام آ گئی، جمعرات کا دن تھا، اور چوروں سے ایسا مال وغیرہ چھتر پنڈی کر کے جو لیا تھا، چوروں کو بھی معلوم تو تھا، مگر وہ بھی جانتے تھے کہاں ہم نے کمانی کی ہے، چوری ہی کی ہے نا۔ تو یہ وہ مال وغیرہ لے کے آیا جماعت خانے، تھوڑا لیٹ پہنچا، دعا پہلی ختم ہو گئی تھی، جماعت خانے کے اندر پاؤں رکھا تو کوئی بھگت صاحب گنان بولتے تھے۔ میں گنان کی بات آپ کو سنا رہا تھا نا کہ گنان کا اگر سمجھ آوے تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ وہ گھڑی بھی ایسی تھی، اس کی گھر والی اور ماں کی دعائیں بھی ادھر پوری ہو چکی تھی، تینوں چیزیں کچھ ایسی کوئنسیڈنس ہو گیا۔ اندر پاؤں رکھا، ایک کھوٹا کھوٹا تارا تراجوانے ڈانڈی ماہے پاسنگ کاٹلا، کھوٹا تارا بھاری جی، اے جی تارا رے کچیوں رہیوں رے وکھار، تو کم چالے اٹھا لے ہاتھ جی، اے جی سگارے کٹمب جیونا ملی کری بیٹھا، کوئی نہ چالے جیون ساتھ جی، مگر وہ کاٹلا کھوٹا تارا بھاری۔ یہ گنان کا پاٹ جب بولا جاتا تھا
یہ ہے زندہ کر کے جماعت خانے میں آیا اور یہ پاٹ کان پہ پہنچا. کھوٹا تارا تراج ہوا ڈانڈی ماں پاسن کاٹلا کھوٹا تارا بھاری. کاٹلا دو جو کاٹلے رہتے ہیں اس میں نیچے اس نے وزن لگایا تھا. یہی کام کر کے آیا, جماعت خانے میں پاؤں رکھا اور یہ پاٹ کان پہ گیا, ادھر ہی بیٹھ گیا اور باقی کے پاٹ سنتا رہا کہ تیری تجوری کی چابیاں وغیرہ سب رہ جائیں گی, تو خالی ہاتھ جائے گا, یہ سگے کٹمبی روتے رہیں گے مگر تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. پاپ نے پن دوئے ساتھے. اس کا بدن کانپنے لگا, ہوائیاں اڑنے لگیں, رو پڑ. 4 دن کے لیے یہ بات, مومن کا بچہ تھا, بد سنگت میں بد ہو گیا, گھر والوں کی دعاؤں بندگیوں سے یہ گھڑی آ گئی. جیسے ہی جماعت خانے میں آیا وہ اس کو چوٹ لگی, دوسری دعا چالو ہوئی, دعا پڑھتا رہا لیکن روتا رہا. یا مولا میں نے تو بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ کے اوپر, اپنی فیملی پہ. یا مولا تو مجھ کو معاف کر. ساری جماعت نیاز پی چکی, اٹھ کے مکھی صاحب کو جا کے کہا, مکھی صاحب مجھے چھانٹا لینا ہے. اسماعیل بھائی کاہے کا چھانٹا؟ مکھی صاحب مجھ کو میرے گناہوں کی معافی کا چھانٹا لینا چاہیے. وہ چھانٹا لیتا ہوں, میں چوری کا مال لیتا ہوں, چوروں کا ساتھ کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, 10 گن برابر نہیں دیتا, میری کمانی حق کی کمانی نہیں. آج میں پرومس کرتا ہوں میں یہ سب چیزیں چھوڑتا ہوں. گت نہ کیا نر جی مانے, ماہ دن ماں نہیں پوچھا, آپ مجھے معاف کرو. خوب رویا. نیاز کی پیالی منگا کے مکھی صاحب نے چھانٹا دیا. نیت مراد کھانا ودان. نیاز پیا. اس کو کوئی انیرا مزہ آیا آج نیاز پینے سے. سکریت کھائی, گھر گیا, گھر جا کے ماں کو کہتا ہے, ماں آج عید کا دن ہے, اچھا اچھا کھانا پکاؤ. کیا ہوا بیٹا؟ کہ ماں آج عید کا دن ہے, لیکن بات تو کر کیا ہوا؟ ماں آج میں نے چھانٹا لیا ہے. کائے کا چھانٹا؟ کہ یہ بدیاں برائیاں جھوٹ برے سب چھوڑ دیا میں نے. میں آج جماعت خانے میں آیا, یہ پاٹ بولا جاتا تھا, میرے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا, میں آج چھانٹا لے کے آیا ہوں. ماں آج سے میں کوئی یہ کام نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں, روز جماعت خانے آؤں گا, کوئی دگا فریب نہیں کروں گا. ماں نے اپنے لال کو کلیجے سے لگایا, بہت راضی ہوئی, مولا کا بڑا شکرانہ کیا, خوب خوشیاں کی. اس دن کے بعد اس نے یہ سب کام چھوڑ دیا, سچ مچ چھوڑ دیا. جھوٹ فریب دگا فٹکا سب چھوڑ دیا. صبح شام جماعت خانے آوے. جب یہ مر گیا تو اس کا نام پیر اسماعیل گانگ جی ہوا. یہ وزیر اسماعیل گانگ جی جوناگڑھ والا. اتنی اس کی چڑھتی ہوئی کہ جوناگڑھ کے نواب کا فینانس منسٹر بنا. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا بھی یہ فینانس منسٹر بنا, وارث کا ٹائٹل بھی ملا. علی شاہ ماں باپ کا پیارا تھا, منظور نظر تھا. وفات کے بعد علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا. یہ اسماعیل گانگ جی جوناگڑھ والا, وارث اسماعیل. ایک گنان کے پاٹ نے اس کے آخر جیون کو پھیر پھار کر دیا. اس کا سارا جیو بدل گیا, فیملی بدل گئی. گنان کے اندر گنان ماہ تو صاحب چھے, گنان کے اندر مولا بیٹھا ہے. یہ گنان کس طرح سے جوڑے گئے؟ خود پیر اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ پیر بیٹھے بیٹھے مولا کو یاد کرے, ان کو پریرنا ہوئے. انتکرن میں
प्रेम की लहरें उठे मौला के लिए, इस प्रेम की लहरों के अंदर वो गिनान कटते थे। हे जी प्रीत अद केरी गिनान जोड़िया, अन मन माहे राखी सुधीर प्रीत अधकेरी। प्रीत जब ये अधकेरी होती थी यानी बहुत होती थी, लहर उठती थी प्रीत की, गिनान जोड़िया अन मन मोहे राखी सुधीर। सतगुरु दा गिनान तो मिले, जो निर्मल थई रही नीर। अगर तुम पानी की तरह पवित्र बनो तो फिर कहते हैं तुमको सतगुरु का ज्ञान मिले। ज्ञान यानी नूर मिले, अकल मिले, समझ मिले। है जी करूं श्रेवा तुम्हारी श्रीयो कायम स्वामी, तो मुने सर्वे बुध आवे याशा, तो ही वचन मारा मुख माथी काढो, जो साहिब तुझे भावे। या मौला मैं तेरी बंदगी के अंदर सब शुद्ध बुद्ध पाता हूँ, तेरी बंदगी में हर तरह की शुद्ध बुद्ध मिलती है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि हम जिस पर राजी होते हैं हम उसको इल्म और हिकमत देते हैं। इल्म और हिकमत, अक्ल और इल्म, इसी को नूर कहते हैं। या मौला तू मुझे ऐसा बना कि जो शब्द तुझे पसंद होवे वो मेरे मुंह से निकले, यानी मैं तेरे इतने अधीन बन जाऊं। गिनानों के अंदर ऐसी बेहिसाब बातें हैं कि इमाम की मोहब्बत, इमाम का प्यार इंसान के दिलों में है। गिनानों में दुनिया की चीजें भी हैं, जीवन गुजारने की बातें कैसी हैं वो भी लिखा हुआ है, खाना पीना कैसे खाओ वो भी लिखा हुआ है। पीर तेजे कहीं ना भूलिया, गिनान में लिखा है पीर ने कि पीर तो ऐसे हैं कि जो कोई बात भूली नहीं, पीर ने कोई गलती नहीं की, कोई भूल नहीं की। आदमियों के अंदर 4 प्रकार के लोग किए, 4 वर्ण बनाए। वो 4 वर्ण ये ब्राह्मण वेश शूद्र की तरह के नहीं, मगर इंसानों के स्वभाव और आदत के ऊपर से पीरों ने फरमाया कि ऊंची क्लास का मोमन, उससे नीचा और बिल्कुल नीच प्रकार का आदमी होता है। उसकी आदतों और स्वभाव का इंग्लिश में कहते हैं फिजियोनॉमी, यानी किसी आदमी की शक्ल देख के या उसकी वार्तनुक देख के हम पता लगाते हैं कि भाई ये कैसा आदमी है, इस पे से पता लगता है। जी पद्मनी तो प्रेम राचे, अने गिनाने राचे हसनी चेतनी तो रंगराचे
रंग राचे क्लेश राचे संखनी जी। जो मोमिन है वो प्रेम के अंदर रचे पचे रहते हैं। प्रेम जो खुदा का होता है उसका असर दुनिया के जीवन पे पड़ता है। वो सबसे प्रेम करते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, हसद नहीं करते, बुग़्ज़ नहीं करते। उनके अमाल सुकृत की तरह के होते हैं। पद्मनी तो प्रेमे राचे ज्ञाने राचे हस्तिनी। इससे नीचे जो इल्म वाले लोग हैं वो अपने इल्म के अंदर, फिलॉसफी के अंदर उसी में मस्त रहते हैं। उनको इल्म का शौक है, वो भी किसी की बदी बुराई नहीं करते मगर इल्म में रचे पचे रहते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो आम लोग हैं। चेतनी तो रंग राचे। रंग राचने का मतलब ये कि कोई पैसे में पड़ा है, कोई खाने पीने में पड़ा है, किसी को कपड़ा पहनने का शौक है, किसी को घूमने फिरने का शौक है। ये अपने दुनिया के शौक रंग के अंदर पड़े हैं। लेकिन चौथे जो नीच लोग हैं उनको दूसरे आदमी को दुख देने में, क्लेश करने में, झगड़ा करने में, बदियों करने में उन लोगों को मजा आता है। क्लेश राचे संखनी। खुदा ताला के फरमान के विरुद्ध के अंदर जीवन गुजारने में उन्हें मजा आता है। इस तरह पीरों ने 4 वर्ण बताए। हे जी पद्मनी तो एक पाव बिरखा। उनकी भूख 1 पाव, यानी अपने पेट को 25% भरते हैं, बाकी भूखे रहते हैं। इसमें एक फिलॉसफी है, दसवन की फिलॉसफी भी है कि वो पाव रखते हैं, 3 पाव देते हैं। लेकिन दुनिया के हिसाब से ये है कि वो 1 पाव खाते हैं। हे जी पद्मनी तो 1 पाव बिरखा अने 2 पाव बिरखा हस्तनी। चेतनी तो 3 पाव बिरखा आया आरोग्य संखनी जी। जो कुछ भी आया मुंह में डाला, 10 दी न दी, खा गए। उसका यह मतलब भी है कि हर वक्त इंसान खाने पीने मौज शौक में ही पड़ा रहता है। जो टॉप ग्रेड के लोग हैं वो 25% दुनिया के अंदर लेजिटिमेट मौज शौक करते हैं। लेजिटिमेट ये हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का शब्द है। निर्दोष रमत गमत अपना धर्म में मनाई नथी। ऐसी रमत गमत जिसमें बदी नहीं, ऐसी मौज शौक जिसमें गुनाह नहीं, वो मोमन को करने की छूट है। इस तरह हमारे गिनानों के अंदर आदमियों का हालचाल भी कहा। जीवन गुजारने स्वभाव के लिए 100 क्रिया बनाई, ये करो, ये करो, ये करो। खाना पीना किस तरह खाना, उसका भी हमको जिक्र बताया कि तुम नेक कमानी करो, कमाओ जो तुम्हारी रोजी ते माती दस्वंद आलो। जो कुछ भी तुम्हारी रोजी है उसको कमाओ। रोजी यानी मेहनत की रोजी, हक हलाल की रोजी, उसमें से 10 मन निकालो और फिर तुम मौला का शुक्र करके खाओ पियो। मैंने एक दफा वाज में कहा कि पानी पीने के लिए भी हमको गिनान में इस तरह कहा गया कि तुम पानी को छान के पियो, यानी फिल्टर करके पियो। हमको दुनियादारी भी बताई। हमारा स्वभाव कैसा होवे, हमारी आदत कैसी होवे। शाम पड़े तो कहते हैं कि तुम मौला के बंदे बनो, यानी उसकी इबादत करो। दिन के वक्त ईमानदारी से अपना धंधा करो।
दिन युगे करो धर्म सो धंधार भाई दिन युगे करो धर्म सो धंधा सांझ पड़े रहो साहिब जिनाबा दार भाई। दिन को धर्म से, ईमानदारी से, हक हलाल की रोजी से धंधा करो, शाम को मौला के दर पे आके उसकी इबादत करो। गत माहे आवीने करो है ज़िंदार भाई गत माहे आवीने करो है ज़िंदार। ए मुनिवर कर जो नेंदार भाई। मुनिवरो, मोमिनो, किसी की निंदा न करो, गत में आके है जिंदा पुकारो, इबादत करो, नेकी की तरफ रहो। ऐसो गढ़ साखी वीरा क्रोध न करी रे भाई। सोगाड़ साखी वीरा क्रोध न करिए। अवगुण कर तासो गुण ज करिए रे भाई। तुम्हारे साथ कोई बदी भी करे, बदला न लो, उसके साथ भी नेकी करो, गुण करो, फिर भी वो मदद के लिए आवे, फिर भी मदद करो। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-5 सहाबों के साथ घूमने निकले। बारिश हो चुकी थी, ठंडा पोहर था, जो लीलाहट थी, हरियाली निखर आई थी, धूल मिट्टी धोई गई थी, बहुत अच्छा समय था। इस तरफ नजर पहुंची रसूल पाक की, एक छोटे से खाबोचिए में विच्छी डूबा हुआ था, स्कॉर्पियो। नबी साहब बेचैन हो गए, इधर उधर देखा, कोई लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर बत्थर कुछ नजर नहीं आया। नीचे झुक के उसको उंगली से ऐसा ठेका दिया कि धक्का मारे बाहर गिर जावे, मगर उसने डंक मारा तो उंगली खींच ली, फिर दूसरी दफा किया, फिर उसने डंक मारा, ऐसा 3-4 दफा किया। हजरत उमर खड़े थे, कहते या नबी छोड़ दो उसको, उसकी तो आदत है डंक मारने की। रसूलुल्लाह ने जवाब नहीं दिया। 5वीं-6ठी दफा आकर उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। छोटा सा बच्चा था विच्छी का। खड़े होके उमर को कहते हैं, उमर तूने क्या कहा, उसकी आदत है डंक मारने की? हाँ या नबी, इसकी आदत है डंक मारने की। तो अगर एक जानवर अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं तो नबी हूँ, रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरी आदत तो ये है कि सबसे नेकी की जाए, मैं अपनी आदत क्यों छोड़ूं? मोमन की तो आदत होती है बदियां उठा के नेकियां करना, मोमन की तो आदत है। किसी के साथ नेकी करो और उसने बदी कर दी, शुक्र करो खुदा का कि वो विच्छी की तरह अपनी आदत नहीं भूला और आप नबी मोहम्मद की तरह अपनी आदत नहीं भूले। कोई फिक्र मत करो। 100 गाड़ सांखी वीरा क्रोध न करिए। क्रोध कहते हैं इतना गुस्सा कि जिससे इंसान दूसरे को खराब करके उससे बदला लेवे, मार डाले, उसको क्रोध कहते हैं। नॉर्मल गुस्सा तो इंसान की नेचर है, लेकिन क्रोध न करिए। अवगुण करे तासो गुण करिए। अभी इस्माइल सेठ की मैंने आपको बात सुनाई, इस्माइल भाई उक्का की। एक थप्पड़ खाया लेकिन उसका जीवन चेंज कर दिया।
گنان ہمارے لیے بتی کی مثال ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو گنان میں سے ملے. ایک دفعہ میں گنانوں کے اوپر واز کر کے میں بیٹھا, ایسی ہی اسمبلی تھی, نیروبی کی بات ہے. ایک لڑکا کہتا ہے, مشنری صاحب, میاں بی بی کے سبند کے لیے کوئی گنان میں پاٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. یہ یورپ والوں نے کبھی سیکھا کہ ہم بیٹر ہاف بولتے ہیں نا عورت کو. یورپ والوں نے 500 برس پہلے تو یورپ والے جنگلی تھے, جس طرح آج افریقن ہے ایسے یورپینز تھے. لیکن ہم کو اردانگنی کا نام عورت کے لیے پیر صدر دن کے گنان میں ہے. دریودن کا آدمی بھنگی کو بلانے آیا, چمار کو, کہ یہ لاکھا مندر کو جس میں پانڈو بیٹھے ہیں تم آگ لگا دے. تو اس نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو, کہ ویرا مارے گھر چھے اردانگنی کے ویرا, اے مارے گھر چھے اردانگنی, کتنے پوچھنے وات کری ست جیتیا 5 پانڈواں. میرے گھر اردانگنی ہے, 50% ہے. ٹھہرو میں اس کو پوچھ کے صلاح کر کے پھر میں کروں گا. لیکن وہ میاں بی بی کے سبند کی بات کہ دھنی دھنیانی کو کیسے چلنا چاہیے, اس کے لیے گنان کے اندر ہے. مجھے کہتا ہے مجھے اس کا پاٹ سناؤ. تو میں کیا اچھا. تو اس کا پاٹ اس طرح سے رہا, ہے جی پروش ناری نو ایک جے دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرا مجی پروش ناری نو ایک جے دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم جی ترن ترن ویدنا دھیایا منیور بھائی. یہ اس کا پہلا پاٹ ہے. اس میں یہ ہے پروش ناری نو ایکج دھرم. دھرم یعنی ڈیوٹی, فرض. عورت مرد دونوں کا ایک ہی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھمیاں رکھو, ایک دوسرے کی اونچ نیچ اٹھا لو. چلو چھوٹا موٹا معمولی سا غصہ بھی ہوتا ہے, جیسا میں کبھی کر لیتا ہوں, مگر پھر سنبھال لیتا ہوں. ایسا ہی پروش ناری نو ایکج دھرم, ایک دوسرے کی کھمیاں کر لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیورس کو بہت وکھوڑا ہے, بہت وکھوڑا ہے. بہت خراب حالت کے اندر عورت مرد چھوٹا چھیڑا لیوے, ورنہ ہمارے دھرم کے اندر چھوٹا چھیڑا کی پرتھا نہیں ہے. ایک دوسرے کو کھم لو, اٹھا لو. لیکن جہاں ایمان نہیں ہوتا, ایک ایماندار ہوئے دوسرا بے ایمان ہوئے, ایک نیک ہوئے دوسرا بد ہوئے, وہاں نبھاؤ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے مومن کو مومن ملنا چاہیے تو بہت سکھ رہتا ہے, شانتی رہتی ہے. ہمارا مذہب جو ہمارے گنانوں کے اندر پھرا ہوا ہے, بالکل کوئی بھی گنان اٹھاؤ آپ کو دنیا دین کی اس کے اندر سے محبت اور پریم کی باتیں نکلیں گی. ہے جی آنند آنند
आनंद में रहो, मन को संकोचित न बनाओ, घबराहट पैदा नहीं होएगी, खुश रहो, खुदा के ऊपर भरोसा रखो, एतकाद रखो, अच्छे अमाल करो, कारण कि तुमको हाजिर इमाम मिला है, उसकी दौरवनी में चलो, तुम्हें तो आनंद मिलेगा। ए जी मिलो ने ए मिलावो रिखी सरो मिली करी करियो कमाई। ये कोऑपरेटिव है, मिलो और मिलावो, एक दूसरे को तोड़ो नहीं, मिल के काम करो, हिल मिल के रहो। जिनान का सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, आधी आवाज के अंदर से पूरा नहीं कर सकता मैं आज, इंशाल्लाह बाकी का कल करूंगा। सुखी आबाद रहो, नेक उम्मीदें पूरी मौला करे, दिन दुनिया के अंदर आपकी चढ़ती होवे, मौलाना हाजिर इमाम जान माल आल औलाद में, इज्जत आबरू में, रोजी कमानी, तंदुरुस्ती, ईमान में बरकत देवे, दस्त सुकरीत में पूरा रखे, फरमान बरदार मोमन बनावे, बलाए आफतें दफा करे, दुश्मन आपके दफा करे, नेक मुरादें पूरी करे, जहर बातुन दीदार नसीब करे। हे जी पीर हसन कबीर दीन सेवक वीण वे हम तेरे शरण मुरारी आशा ही जुग कूड़ का पाट छल भर आशा सत से थी पार उतारो याली ही जुग कूड़ा कपट छड़ भर आशा सत से थी पार उतारो।